بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21 جون 2020 سورج گرہن کا تاریخی دن ہے، جس کا دورانیہ تقریباً 9 بجے سے لے کر 1:30 بجے تک ہے۔ سورج اور زمین کے درمیان جب چاند آ جائے گا تو اس کو سورج گرہن کہا جاتا ہے۔ سورج زمین سے بڑا ہے، اور جب چاند زمین اور سورج کے درمیان میں آ جاتا ہے تو سورج اپنی روشنی صحیح معنوں میں پھیلانے میں ایک رکاوٹ محسوس کرتا ہے، اور چاند کی وجہ سے روشنی صحیح معنوں پر زمین پہ نہیں پہنچ سکتی، اس لیے اس دورانیے کو سورج گرہن کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم، احادیث مبارکہ، طبی ماہرین اور فقہاء کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ یونس پارہ نمبر 11 میں آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، کہ اللہ رب العزت نے سورج کو روشنی دینے کے لیے اور چاند کو روشنی حاصل کر کے آگے پھیلانے کے لیے بنایا۔ اور پارہ نمبر 23 سورہ یاسین آیت نمبر 38 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، کہ زبردست اور غالب خدا کی ذات کی یہ تقسیم ہے کہ سورج اپنی جگہوں پر چلتا ہے، اپنے مدار میں چلتا ہے۔ اور سورہ الرحمن میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا والشمس والقمر بحسبان، کہ سورج چاند فلکی اعتبار سے اپنے حساب میں چلتے ہیں۔ اور سورۃ قیامہ پارہ نمبر 29 میں آیت نمبر 13 سے آگے آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یسأل ایان یوم القیامہ، کہ ربیع بن عدی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی اور فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں چندھا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند گرہن ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا۔ جب قیامت کا ایک منظر ہوگا کہ سورج بھی مغرب سے طلوع ہوگا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا، تو یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہ میں کہاں بھاگوں؟ تو کلا، اس کے لیے اس دن لا وزر، کوئی اس کے لیے پناہ گاہ نہیں ہوگی، بلکہ وہ اللہ کی طرف جائے گا اور اللہ رب العزت اس کا حساب و کتاب فرمائیں گے۔ اور اسی طرح پارہ نمبر 30 میں سورۃ تکویر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذا الشمس کورت، کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ تو یہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورج کے متعلق مختلف آیات میں انسانوں کو سمجھایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اور یہ اللہ ہی کے قبضے میں۔ اور اسی طرح ذخیرہ حدیث سے اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس دن انتقال ہوا، اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، اسی دن اتفاقاً سورج بھی گرہن تھا۔ تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی وجہ سے سورج گرہن ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگوں کی ان باتوں کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی انسان کی یا کسی کی موت و حیات سے سورج کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ لوگ ایسی حالت دیکھیں کہ سورج گرہن ہو جائے یا چاند گرہن ہو جائے تو آپ ان حالات میں لمبی لمبی نمازیں پڑھیں۔
نماز کا اہتمام کریں، رجوع اللہ کا اہتمام کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، توبہ طائب ہوں، اپنے گناہوں سے استغفار کیجیے۔ اور حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی نماز پڑھی کہ ہم حیران ہو گئے کہ قیام بھی لمبا ہے، رکوع بھی لمبا ہے، سجدہ بھی لمبا ہے، دعا بھی لمبی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان حالات میں یہ سبق دیا ہے۔ اور طبی ماہرین بھی اس کے متعلق مختلف احتیاط بھی بتاتے ہیں اور اس کے متعلق بھی بتاتے ہیں۔ فقہاء نے بھی اس کے متعلق بتایا کہ نماز کا اہتمام کرنا ہے، جماعت کے ساتھ نماز مرد پڑھیں اور لمبی لمبی نمازیں پڑھیں اور لمبی دعا کریں جب تک سورج کا یہ دورانیہ ہے، اس دوران رجوع اللہ کا اہتمام کریں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں کچھ توہمات ہیں، کچھ وہم پرستی ہے، کچھ اپنے گڑے ہوئے خیالات ہیں، اپنے بنائے ہوئے کچھ کام ہیں کہ اگر اس طرح کی حالت ہو جائے کہ سورج گرہن لگ جائے تو فلاں عورت باہر نہ آئے، فلاں بچہ ایسا نہ کرے، فلاں ایسے کام نہ کرے، فلاں عورت چھری سے کوئی چیز نہ کاٹے، اگر اس طرح کا ہوا تو اللہ نہ کرے کہ کوئی بچہ ایسا پیدا ہوگا، فلاں ایسا ہو جائے گا، جب کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ساری کی ساری کائنات کی چیزیں اللہ کے قبضے میں ہیں، سورج بھی اللہ کے قبضے میں ہے، چاند بھی اللہ کے قبضے میں ہے، انسان بھی اللہ کے قبضے میں ہے۔ فعال لما یرید، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ سورج کا کام روشنی دینا ہے تب تک کہ جب تک اللہ کا حکم ہے، چاند کا کام بھی روشنی دے کر پھلوں میں رس کا ڈالنا ہے، لیکن تب تک جب تک اللہ کا حکم ہے۔ چھری کا کام کاٹنا ہے تب تک جب تک کہ اللہ کا حکم ہے۔ چھری کا کام کاٹنا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو اللہ کے حکم سے خواب کو پورا کرنے کے لیے ذبح کرنے کے لیے لائے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو زور لگا رہے ہیں لیکن وہ چھری کاٹ نہیں رہی، اس لیے کہ اگرچہ چھری کا کام کاٹنا ہے لیکن اس وقت جب تک کہ اللہ کا حکم ہو، آگ کا کام جلانا ہے لیکن اس وقت جب کہ اللہ کا حکم ہو۔ تو یہاں پر بھی ہے کہ سورج کے یہ گرہن لگنا یہ اللہ کے حکم سے ہے اور اللہ کے قبضے میں ہے، اس کے ذریعے توہمات میں پڑ جانا یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں۔ تو ہمیں ان توہمات سے بچنا چاہیے اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان حالات میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا۔ وآخر دعوانا